بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اما بعد، رمضان اور قرآن اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے چند باتیں کی تھیں. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں اور صحابہ کے تعلق سے قرآن مجید میں تیسری قسم کی آیات میں غور و فکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی وفات کے بعد امت پر صحابہ کا کیا حق ہے، کہ بعد میں آنے والوں کا ذکر کیسے فرمایا، وہ کون ہوں گے، انہیں کیسے ہونا چاہیے، صحابہ کے تعلق سے انہیں کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے، اور صحابہ کی کیا مزید خوبیاں بیان کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر آیت نمبر 10. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد اب ان صحابہ کے بعد میں آنے والوں کا بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا ہے. والذین جاءوا من بعدهم، اور وہ جو ان کے یعنی مہاجر انصار یعنی صحابہ کے بعد میں آئے ہیں، صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا ان کو کیا کہنا چاہیے. فرمایا یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے. کون ہے یہ بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے ہیں. سبحان اللہ، کون سبقت لے گئے ہیں؟ والسابقون الاولون، پہلے بیان کر چکے ہیں. پھر فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے بغض و عداوت کو جگہ نہ دے. اس میں صحابہ سمیت ہر ایمان والا شامل ہے، اور سب سے پہلے صحابہ کا حق ہے کیونکہ وہ تمام اہل ایمان پر سبقت لے گئے ہیں. پھر فرمایا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو بڑی شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. صحابہ کے بعد میں آنے والوں کو کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے، ان کی وفات کے بعد اہل ایمان پر ان کا کیا حق ہے، سبحان اللہ، زبانوں سے لے کر دلوں تک کا بیان ہے. آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1، ان کا بار بار اور ہمیشہ ذکر خیر کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا ذکر خیر دعا سے کیا جاتا ہے، اسی لیے فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا. نمبر 2، ہمیشہ دعا کرنی ہے. پہلے نمبر پہ ہمیشہ ذکر خیر ہے، دوسرے نمبر پہ ذکر خیر کی خصوصی طور پر جو ذکر خیر اس میں سے ہمیشہ دعا کرنی ہے. نمبر 3، خصوصی طور پر دعائے مغفرت کرنی ہے. دیکھیں تسلسل کتنے خوبصورت انداز میں ہے. سب سے پہلے ذکر خیر کرنا ہے، ذکر خیر میں خصوصی طور پر دعا کریں، اور دعا میں سے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کرنی ہے. اگر ہم سے عمومی طور پر کوئی خطا یا کوتاہی ہوئی ہے، یا خصوصی طور پر صحابہ کے تعلق سے کبھی کوئی غلطی یا خطا ہو گئی ہو تو ہماری مغفرت فرما، اور اگر صحابہ سے کوئی خطا یا غلطی ہوئی ہے تو ان کی مغفرت فرما. اللہ اکبر. نمبر 4، اور پھر اپنے دلوں کے لیے خصوصی دعا، کہ عمومی طور پر اہل ایمان کے لیے اور خصوصی طور پر ایمان میں سبقت لے جانے والے صحابہ کے لیے بغض اور کینے سے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی دعا. فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ اکبر. زبان سے کیا کہنا ہے، پھر خصوصی طور پر ذکر خیر کیسے کرنا ہے، اس کی تخصیص مزید فرمائی، دعا سے دعات کی مزید تخصیص فرمائی، مغفرت کی دعا. اور پھر دلوں کے تعلق سے بھی فرمایا کہ جیسے زبان پر ہماری دعا ہے تو یہ دعا دل سے نکلتی ہے، اور دل میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ کوئی بغض یا کینہ باقی نہ رہے. سبحان اللہ. 5ویں نمبر پہ پھر اپنے لیے اور خصوصی طور پر صحابہ کے لیے خاص شفقت و رحمت کی دعا، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو بڑی شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
صحابہ کی وفات کے بعد امت پر صحابہ کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر ان کا کیا حق ہے، اس آیت کریمہ میں اجمالی طور پر 2 اور تفصیلی طور پر 5 اہم حقوق بیان کیے گئے ہیں. ذرا غور کریں، واللہ یہ قابل غور بات ہے. دیکھیں، میں نے ان الفاظ پر غور و فکر نہیں کیا، واضح باتیں سامنے رکھ دی ہیں. اگر ہم لفظوں کی بات کریں تو پھر 10 درس بھی کم پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اتنی پیارے انداز میں ان الفاظ کو بیان کیا ہے، لیکن کیونکہ آگے بھی باتیں بیان کرنی ہے، سمجھداروں کی اشارہ کافی ہوتا ہے، اور چند اہم باتیں، مختصر دروس ہے یہ، میں سے اہم باتیں کرتے ہیں صرف. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تیسرے قسم کی آیات کے صحابہ کے بعد میں آنے والوں پر صحابہ کا کیا حق، اس پہ بات کرتے ہیں. کیونکہ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شاہد ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی بعد میں آنے والوں نے کیا کرنا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، والذین اتبعوہم، اور وہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں. کیسے اتباع کرتے ہیں؟ بإحسان، احسان کے ساتھ، یعنی اتباع کا حق ادا کرتے ہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے عمل سے اسے یقینی بھی بناتے ہیں. اور پھر جو اس اتباع کا احسان کے ساتھ حق ادا کرتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی بشارت ہے: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان اللہ. اتنی بڑی خوشخبری اہل ایمان کے لیے آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی. جو صحابہ کے لیے خاص خوشخبری ہے، اس میں ان کو بھی شامل کر دیا ہے جو ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صحابہ کی وفات کے بعد امت پر کیا حق ہے، ہمارے اوپر ان کا کیا حق ہے. اس آیت میں 2 حقوق بیان کیے گئے ہیں: اتباع اور احسان کے ساتھ اتباع کا حق ادا کرنا ہے. پھر اس اتباع و احسان کی اساس بیان کرتے ہوئے فرمایا، اب اس تیسری آیت پر ذرا غور کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورۃ البقرہ نمبر 137. پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں، یعنی جو ان کے بعد میں آنے والے، اس زمانے میں رہنے والے صحابہ کے زمانے میں یا ان کے بعد میں آنے والوں نے، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم یعنی صحابہ ایمان لائے، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. اور اگر پھر جائیں تو محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. بس ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں بعد میں آنے والے یعنی ہمارے لیے اپنے رب کی طرف سے کیا حکم ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اسی موضوع کے تعلق سے کہ صحابہ کی وفات کے بعد امت پر کیا حق ہے، ہمارے اوپر ان کا کیا حق ہے، اور تیسرے قسم کی کچھ مزید آیات پر بات کریں گے، اور اسی آیت کریمہ سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلی و اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید و سنت مرجع سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا فتنے و شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.